میرا نام حمزہ علی ہے اور میں کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رہتا تھا۔ زندگی شروع میں آسان نہیں تھی مگر میں محنت کرتا تھا۔ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی جس سے گھر کے اخراجات کسی نہ کسی طرح چلتے رہے۔ میری بیوی عائشہ اور میرا چھوٹا بیٹا احمد میری زندگی کی خوشی تھے۔ گھر چھوٹا تھا مگر دل بڑا تھا اور یہی سب سے اہم تھا، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جو میری زندگی بدل کر رکھ گیا۔ پاکستان میں معاشی بحران بڑھنے لگا، مہنگائی آسمان چھونے لگی۔ کمپنی جس میں کام کرتا تھا اچانک بند ہو گئی۔ ہمیں تنخواہیں تک نہ ملے۔ میں بے روزگار ہو گیا۔ شروع میں عائشہ نے ہمت دلائی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات بڑھنے لگے۔ کرایہ، بجلی کا بل، گیس کے پیسے، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ ایک رات عائشہ پریشان ہو کر بولی، حمزہ، میں احمد کی زندگی ایسے نہیں گزار سکتی۔ جب تک تم کچھ ٹھیک نہیں کرتے میں اپنے امی ابو کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر شاید وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے احمد کو اٹھایا، چند کپڑے پیک کیے اور دروازے سے جاتے ہوئے بس اتنا کہا، اپنے آپ کو سنبھالو، شاید کبھی حالات بہتر ہو جائیں۔ دروازہ بند ہوا اور میری دنیا ایک دم خالی ہو گئی۔ وہ گھر جس میں احمد کی ہنسی گونجتی تھی اب قبرستان کی طرح خاموش ہو گیا۔ میں 2 مہینے تنہا رہا۔ روزمرہ کی فکر، بے روزگاری، غربت میں ٹوٹتا جا رہا تھا۔ پڑوسیوں کی نظریں، لوگوں کے مشورے، سب میرے لیے بوجھ بن گئے۔ میں راتوں کو جاگ کر سوچتا تھا، کیا میں ناکام شوہر تھا؟ کیا میں ناکام باپ تھا؟ کیوں خدا نے مجھے اس امتحان میں ڈال دیا؟ لیکن جب زندگی ہر راستہ بند کر دیتی ہے تو خدا کہیں نہ کہیں سے ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔ 2 مہینے بعد مجھے ایک حیران کن میسج ملا۔ بھیجنے والی تھی نورین فاطمہ، ایک لڑکی جس سے میں چند سال پہلے ایک سوشل ورک پروگرام میں ملا تھا۔ وہ لاہور میں رہتی تھی اور ایک کمیونٹی تنظیم کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس نے لکھا، حمزہ، سنا ہے آپ مشکل میں ہیں، لاہور آ جائیں، میں آپ کو دوبارہ کھڑا ہونے میں مدد کر سکتی ہوں۔ مت سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک غیر عورت، وہ بھی دوسری شہر سے، میرے لیے اتنی فکر کیوں کر رہی ہے۔ لیکن جب زندگی میں کوئی سہارا نہ ہو تو دور سے آنے والی ہلکی سی روشنی بھی امید لگتی ہے۔ میں نے ہمت کی، لاہور کا سفر شروع کیا۔ نورین مجھے بس اسٹینڈ پر ملی۔ اس نے مسکرا کر کہا، کراچی نے آپ کو تھکا دیا ہے، لاہور آپ کو دوبارہ بنائے گا۔ اس نے میرے رہنے کے لیے جگہ دلوائی اور پھر اپنے تنظیم کے ذریعے میرا نام ایک ٹریننگ پروگرام میں شامل کروایا۔ یہ پروگرام بے روزگار نوجوانوں کو دوبارہ ہنر سکھاتا تھا۔ نورین ہر روز مجھے حوصلہ دیتی، حمزہ بھائی، خدا کبھی کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، بس اب ہمت رکھیں۔ میں دن میں ہنر سیکھتا، شام میں باغن جنا کی سڑکوں پر چلتا اور خدا سے فریاد کرتا، میرے بیٹے احمد کے لیے مجھے مضبوط بنا دے۔ 3 مہینے کی محنت کے بعد مجھے لاہور کی ایک اچھی IT کمپنی میں نوکری مل گئی۔ جب پہلی تنخواہ میرے ہاتھ میں آئی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں کہا، آخرکار میں دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اپنے بیٹے کے لیے نوکری ملنے کے 1 ماہ بعد نورین نے کہا، حمزہ بھائی، اب آپ کو احمد سے ملنا چاہیے، وہ آپ کو مضبوط دیکھنا چاہے گا۔ میں نے ٹکٹ لیا اور ملتان کا سفر کیا جہاں عائشہ اپنے والدین کے گھر رہ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے احمد کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ دوڑتا ہوا میرے گلے لگا، بابا، آپ کہاں تھے؟ میں اس کے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑ کر رو پڑا، بیٹا، میں تمہارے لیے بہتر بن رہا تھا۔ عائشہ بھی دروازے پر آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں وہ کمزور حمزہ نہیں تھا جو کراچی میں رہ گیا تھا، میں بدل گیا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، حمزہ، آپ واقعی بدل گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، شاید میں جلدی فیصلہ کر گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں عائشہ، کبھی کبھی بکھر جانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم خود کو دوبارہ جوڑ سکیں۔ اب میں ہر مہینے احمد سے ملتا ہوں۔ عائشہ کا رویہ بھی نرم ہو گیا ہے، میری نوکری اچھی ہے اور میں اپنی زندگی ایک بار پھر عزت سے گزار رہا ہوں۔ اور یہ سب خدا کے ایک اشارے اور نورین جیسے اچھے انسان کی مدد کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سبق: انسان غربت سے نہیں ہارتا، ہمت چھوڑنے سے ہارتا ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیں، خدا کسی ایک شخص کو راستہ بنا دیتا ہے۔ مشکل وقت انسان کو توڑنے نہیں آتا، اسے مضبوط بنانے آتا ہے۔